وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حشر کے میدان میں تمہارا قریبی دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے گا، ہاں اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ بسا اوقات ایسا بھی رہا ہے کہ ایک ساتھ میں 2 3 نبی آئے۔ نبی اور رسول فرق یہ ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ رسالت کی ڈگری جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہائی فائی ہے، اور ان میں بھی اولو العزم جو رسول ہیں ان کی تعداد بھی الگ بتائی گئی ہے، اور 4 وہ رسولان اعظام جو صاحب کتاب رہے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف والے، ان کا رتبہ اپنی جگہ پہ ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ولایت ہے۔ بہت سارے شوشے گوشے ہیں، اس تعلق سے مجھے ان کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ ہمارا سنی بھی بہت سارے معاملات میں بہت دور تک بے راہ رو ہو چکا ہے اس سلسلے میں، اور جو ولیوں سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں وہ الگ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ شاہراہ اعتدال کیا ہے؟ بیچ کا راستہ۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ آج آپ سے عرض کرنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو نبیوں کی مدد کرنے کے لیے دوسرے نبی بھی رہے، اور جب نبیوں کا انتقال ہوا یا ان کی شہادت ہوئی تو اس نبی کی تعلیمات جو رہی ہیں زیادہ سے زیادہ 100 سال یا 150 سال تک
اس سے زیادہ کسی نبی کی تعلیمات اپنی صورت پر باقی نہیں رہی. قوم کے لوگوں نے حکم کو بدل ڈالا. توریت کے جو سخت قانون تھے اسے آسان بنا دیا. انجیل میں جو سخت قانون تھے اسے آسان بنا ڈالا. روزے ان کے یہاں بھی تھے، مگر انہوں نے ایک مخصوص مہینہ اور سیزن منتخب کر لیا ان کے مولویوں اور پادریوں نے کہ صرف ہم ٹھنڈی میں روزہ رکھیں گے، گرمی میں نہیں رکھیں گے. تو کسی نبی کی بھی تعلیمات اس کے انتقال کے بعد 125 سال سے زیادہ اپنی حالت پر نہیں رہی. قوم کے رہبان نے، ان کی قوم کے علماء نے، مولویوں نے، پادریوں نے قانون بدل ڈالا اور شکلیں بگاڑ کے رکھ دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، عمر مبارکہ بڑی مختصر بظاہر رہی ہے، 63 ایئرس بظاہر زندگی میرے آقا کی ہے. انتقال فرمانے کے بعد 1444 ہجری لگ گیا. یہ یعنی کہ گویا 1400 سال گزر گئے ہمارے نبی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. اس 1400 سال کے بیچ میں کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ہیر پھیر کر سکے. کہاں ان نبیوں کی 100 سوا 100 150 سال کے بعد انتقال کے لوگوں نے تعلیم الٹ ڈالا، قانون بدل ڈالا، چہرے مسخ کر دیے اپنی نبی کی شریعت کے. مگر 1444 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے جس طرح سے تعلیمات دی تھیں، الحمد کی علی پر جو زبر اس وقت تھا آج بھی وہی ہے. کوشش تو لوگوں نے بہت کی، فرائض زمانہ نے، ظالموں نے، مگر الحمدللہ علی احسان ہی اب تک قانون مصطفیٰ بدلا نہیں جا سکا ہے. کیوں؟ آخرکار جب ہر نبی کے ممد و معاون کے طور پر نبیوں کو مبعوث کیا گیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. تو اتنا لمبا جو عرصہ ہے، اس لمبے عرصے میں دین مصطفیٰ کی اصلی حیات قضائیہ، اصلی شکل و صورت اتنے 100 سال سے کیسے باقی ہے اور آئندہ قیامت تک کیسے باقی رہے گی؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس راہ میں اپنی قربانیاں اور خدمات دی ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی بن کے آئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، امپاسبل ہے. جو مانے وہ کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے. تو اب دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ و بقا کے لیے کون لوگ ہیں جن کی نشاندہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی؟ جب حدیث مبارکہ آپ پڑھیں گے تو آقا فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء. ہماری امت کے جو علماء ہیں نا، وہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ہماری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کام کریں گے، جیسا کام ان کے دور میں جو صاحب کتاب رسول یا نبی آئے، صحائف آسمانی لے کے آئے، ان کا مددگار کسی نبی کو اللہ نے بنا کے بھیجا. تو جو کام وہ مددگار نبی کرتا تھا، وہ کام قیامت تک ہمارے نبی کی امت کے علماء کریں گے. ان علماء میں بھی 2 قسم ہے، ایک صوفیہ کا طبقہ ہے اور ایک علماء کا طبقہ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، صوفی وہ نہیں جسے آپ اور ہم دنیا میں دیکھتے اور جانتے ہیں. یار کیا صوفی ہے، یہ سب جتنے صوفہ سیٹ بنے گھوم رہے نا، ایک بھی مردود صوفی نہیں ہے جن کو ہم نے صوفی بنا رکھا آج کی تاریخ میں.
نماز سے بیگانہ، روزے سے بیگانہ، حج سے بیگانہ، زکوٰۃ سے بیگانہ، اناپ شناپ بکنا، گالی گلوچ کرنا، حرام کھانا اور 20 انگوٹھیاں پہننا، گلے میں اعمال ڈال کے رکھنا، جوگی بن جانا، بڑے بڑے بال رکھا لینا، ہو کرتے رہنا، مردوں عورتوں کی بھیڑ جٹا لینا اور پھر اس کے بعد انہیں کے بیچ میں ناچتے رہنا، اسے صوفی نہیں کہتے ہیں۔ ابھی بہت جلدی ایک صوفی مارا گیا ہے۔ سوچئے اور 100 بار سوچئے، مختصر سے سال میں 4-5 سال کی مدت میں ایک اپرواسی صوفی کوفی ہمارے دیش میں آ کر کے 400 کروڑ روپے کی پراپرٹی اکٹھا کر لیا ہے۔ ارے تو جانتے ہیں نا، یا بہت ہائی لائٹ ہوا، ابھی جلدی کا معاملہ ہے، اسی اسٹیٹ کا معاملہ ہے۔ دعویٰ کیا تھا اس مردود کا؟ یہ والا فلاں وظیفہ پڑھو تو 150 سال تک موت نہیں آئے گی۔ ان کمینوں سے کوئی کہہ دے یہ گارنٹی تمہارے باپ نے تم کو دی ہے، کتنے دن تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں جو سکہ میرے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو گارنٹی دیتا ہے یہ سکہ میں خرچ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گروپ میں شامل ہونے والی ہماری قوم کے جنگلی لوگوں کو کم از کم اب تو یہ احساس کرنا چاہیے، جو دوسروں کو 150 سال زندہ رہنے کا وظیفہ بتاتا تھا وہ خود کیوں مر گیا؟ اسے تو زندہ رہنا چاہیے نا یار۔ افغانستان سے آیا تھا بھگوڑا، پھر پورے ملک میں کیا واویلا مچایا ہے، کیا اس کے لیے بخشش کی دعائیں پھلانا ڈھکانا۔ ایسے پاکھنڈی لوگوں نے جنہوں نے اسلام کی شکلیں مسخ کرنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں، ان کے دام تصویر سے دور رہنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ آؤ ہم آپ کو لے چلیں صفا کے چبوترے پر۔ مدینہ طیبہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالی شریف سے لگ کر کے جو چبوترا ہے اسے صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ وہ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا جن کے پاس، وہ حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے، وہیں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اس چبوترے پہ رہتے تھے، کیا کھاتے واتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو نبی کھلا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو ہم لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے۔ بولے کرتے کیا تھے؟ فرماتے تھے ہم میں سے ہر صحابی یہ سوچتا تھا کون سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا۔ اسے صوفی کہتے ہیں، جنہیں حرام نہیں کھایا ہے، جنہوں نے قوم کو الو اور بیوقوف نہیں بنایا ہے، نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہے ہیں اور اپنے دل صاف کیے ہیں، دماغ صاف کیا ہے، نظروں کو صاف کیا ہے، اور اللہ کے دہلیز کرم پر ایسے سلیکٹڈ بندے بن گئے ہیں کہ ان کے طہارت اور پاکیزگی کی قسمیں قرآن بیان فرماتا ہے۔ انہیں صوفی کہتے ہیں۔ وہ صوفی جب ان سے صوفیہ کی نسل چلی نا تو وہ صوفی وہ تھے، صوفی حسن بصری، خواجہ عبد الواحد بن زید، صوفی جنید بغدادی، صوفی سری سختی، صوفی معروف کرخی، صوفی شیخ عبد القادر جیلانی، صوفی خواجہ معین الدین چشتی، صوفی خواجہ حمید الدین ناگوری، صوفی خواجہ فخر الدین، صوفی خواجہ حمید الدین، صوفی خواجہ صابر علاء الدین نظام الدین، یہ وہ صوفی رہے ہیں۔ آج کون صوفی ہے؟ چرسی، گنجیڑی، شرابی، بے حیا، بے غیرت، حرام خور، گالیاں بکنے والا، قانون مصطفیٰ سے اور اپنے آپ کو اس کے اپوزٹ میں کھڑا کرنے والا، اور پھر دعویٰ یہ ہوتا ہے جی ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہماری تو مولویوں سے پٹتی نہیں ہے۔ بیٹے صوفیوں کی مولویوں کی ہمیشہ پٹی ہے، تم جیسے گدھوں کی نہیں پٹتی ہے مولویوں سے۔
اب آؤ، جو بھی صوفی ہے شریعت کے نزدیک وہ وقت کا علامہ بھی ہوتا ہے. ہر صوفی عالم دین ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. صوفی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو برسہ برس تک مولانا سمجھا نہیں سکتے ہیں، صوفی 1 منٹ میں دل میں اتار دیتا اسے. جہاں علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ کام دیتی ہے. میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت حضور مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کو مرید کرنا شروع کیا اور فرمایا جھوٹ نہیں بولو گے، چغلی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، نماز پنجگانہ پڑھو گے. سب سمجھاتے رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو مرید نے کہا ابھی تو آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم نے کہا غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے تو مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے نا اور آپ ہی بولے جھوٹ بولو، یہ کیا چکر ہے حضرت؟ آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی تو سامنے غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے. اسے ولی کی قوت مشاہدہ کہتے ہیں. جو بات علم نہیں سمجھا سکتا ہے وہ ولی کی قوت مشاہدہ سمجھایا کرتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب وہ صوفی لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی دہلیز سے خوشہ چینی کی ہے، ٹکڑے کھائے ہیں. اور ان کی دہلیز سے جو لوگ پروردہ ہو کر کے نکلے نا تو انہوں نے دنیا میں اسلام پھیلایا ہے. تو صوفی اور عالم ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. حضرت علامہ خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، جن کا مزار گنگو شریف میں ہے، ان سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے شریعت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا معبود الا اللہ. شریعت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. پوچھا حضور یہ بتائیے طریقت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ طلب نہیں. پوچھا لوگوں نے حضور حقیقت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ، خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب رب کی ذات ہے. اسے شریعت، طریقت اور حقیقت کہتے ہیں. آئیے اس کی نشاندہی امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت سے کروا لیں. فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ، دہی، چھاچ، مکھن. بغیر دودھ کے دہی نہیں بنتا، بغیر دہی کے مکھن نہیں بنتا، بغیر مکھن کے گھی نہیں بنتا. ایسے ہی بغیر شریعت کے کوئی اگر کہے میں صوفہ سیٹ ہوں، وہ گدھا تو ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا ہے. زندگی حضرت خواجہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پرانوار بغداد معلیٰ میں حضرت سرکار جنید بغدادی کے سرہانے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، کبھی آدمی بہت کوشش کرتا کہ اللہ کے خوف سے روئیں مگر آنسو نہیں نکلتے ہیں. یوں تو بہت روتا آدمی، کتا مر جائے تو روئیں، بلی مر جائے تو روئیں، دکان میں نقصان ہو گیا تو روتا ہے، اماں ابا مر گئے تو روئیں، بچہ مر گیا تو، یہ سب رونے کا حساب ہے. لوگ رو لیتے ہیں خوب، لیکن کبھی گناہوں پہ بھی رونا آتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے ہمارا، کبھی نہیں. آپ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے، کیا کبھی آپ کے ہمارے خوف خدا کی بنیاد پر کچھ قطرے آنسو کے کبھی گرے؟ کبھی نہیں. دل سخت ہو گیا ہمارا. خواجہ سری سختی کہتے ہیں میں نکلا اپنے گھر سے کہ چلو حضرت معروف کرخی سے پوچھتے ہیں، دل ہمارا بڑا سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کیسے کیا جائے؟ ہمیں خدا سے ڈر کے رونا نہیں آتا ہے، نرم کیسے کریں دل کو؟ چلے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت معروف کرخی ایک یتیم بچے کو ساتھ میں لیے ہوئے جا رہے ہیں. خواجہ سری سختی نے راستہ روکا، ان کا سلام پیش کیا، عرض کیا حضور کوئی نسخہ بتائیے، ہمارا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں نکلتے، خدا کا خوف غالب نہیں آتا. بڑی کوشش میں نے کر لی،
جو کچھ بھی مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا کہ دل نرم ہو جائے. حضور دل نرم نہیں ہوتا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے. کہاں؟ مگر حضور بتائیے یہ بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ حضرت سری سختی نے کیا پوچھا؟ اس بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کیا بتاؤں، یہ بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اکیلے کھڑا ہوا تھا. سارے بچے کھیل رہے تھے، اخروٹ ان کے پاس میں تھا اور اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں تھا. یہ یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اکیلے تنہائی میں کھڑا رو رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا حضور میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اخروٹ خریدوں. ہمارے ساتھی لوگ کھیلتے ہیں، ان کو کھیلتا دیکھ کر کے مجھے رنج ہوا کہ میں کیا کروں کہ میرے پاس بھی اخروٹ آ جائے، میں بھی کھیلوں اپنے دوستوں کے ساتھ میں. تو فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلو میں تمہیں اخروٹ دلاتا ہوں. کہا حضور تو اخروٹ دلانے آپ جا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اخروٹ ہیں؟ سری سختی نہیں پوچھا. کہا ہیں تو میرے پاس بھی نہیں. کہا پھر کیا کرنے لے جا رہے ہیں اس بچے کو؟ بولے میں اپنے محلے میں لے جا رہا ہوں اس کو، میں گلی کوچے سے کھجور کی گٹھلیاں چنوں گا، ان گٹھلیوں کو چن کر کے اکٹھا کروں گا، پھر اسے بیچوں گا، اخروٹ خریدوں گا، پھر اس بچے کو دوں گا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. سری سختی نے کہا حضور یہ خدمت مجھے سونپ دیں آپ، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کہا لے جاؤ اس بچے کو. وہ لے کے گئے، انہوں نے اخروٹ خریدا، پیسے تھے ان کے پاس میں، بچے کو دیا، بچے کو لا کر کے انہوں نے چھوڑا. دوستوں کے منڈلی میں دوستوں کے ساتھ خوب کھیلنے لگا. وہ حضرت سری سختی فرماتے ہیں میں نے اس یتیم بچے کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تو اللہ نے میرا دل نرم کر دیا. اس کے بعد مجھے قساوت قلبی کی شکایت نہیں ہوئی. میں جب بھی آنکھیں جھکاتا برس پڑتی آنکھیں اللہ کے خوف کی بنیاد پر. اگر آپ کا دل بھی سخت ہو گیا ہے تو یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرو، غریبوں کے کام آؤ، مفلسوں کی دستگیری کرو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. یہ صوفی لوگ تھے، کوفی نہیں تھے. انہوں نے دنیا کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ولیوں کی دوستی حشر کے میدان میں کام آئے گی. یہ قرآن کا فرمان ہے، میں نہیں کہتا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرا دوست بھی تمہارا حشر کے میدان میں دشمن بن جائے گا، مگر اللہ والا جو ہوگا اس کی دوستی تمہارے کام آئے گی. جتنے دوست آپ کے ہمارے ہیں، گھر والے، باپ دادا، بیٹے پوتے نواسے وغیرہ، سارے کے سارے، آپ جیسے مرے نا، جیسے مرے بس جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، سب جلدی سے ٹھونس کے قبر کے حوالے کر کے آ گئے. تم جانو تمہارا کام جانے، اب تو ہم چلے ہیں بٹوارا کرنے کے لیے. کیا چھوڑا ابا نے؟ بینک بیلنس کتنا تھا، فکس ڈپوزٹ کتنا تھا، لائف انشورنس کتنا تھا، نقد اور کیش کتنا تھا، خزانہ کہاں دفن کیا، چابی کدھر رکھی ہوئی. اب تو مرنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، مرنے سے پہلے چابیاں چھین لی جاتی ہیں. اور لوگوں، جو شخص دنیا سے دل لگائے اور دنیا میں غرق ہو جائے، وہ چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے صوفی ہو، یہ سب لوگ جنگلی ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں. دین مصطفیٰ کے قریب آؤ، سمجھو دین مصطفیٰ کو، ولیوں سے دوستی کرو، لاؤ لگاؤ. ولیوں نے دنیا کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارا ہے. تو صوفی مدینہ طیبہ کے صفا کے چبوترے سے اس کا پروف ملتا ہے. ان دونوں کا تال میل ہمیشہ رہا ہے. سبحان اللہ. بارش ہو رہی. درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگ اپنی کرسیاں تھوڑی تھوڑی آگے کر لیں، 10-15-20 کو جگہ مل جائے گی پیچھے. لیڈیز پیچھے چلی جائیں.
اور توجہ اس طرف، جگہوں کا سلیکشن کر لیجئے لیکن دھیان اس طرف رکھیے. صوفی وہ ہوتا جس کا دل صاف ہوتا ہے. ہم نے صوفی اسے مانا ہے جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے. اور ایسے صوفیوں کے ارد گرد مردوں کی عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. جب میں دیوا شریف گیا نا تو وہاں تو ایسے لوگ اتنے کوانٹٹی میں نظر آئے، ایک بھی مردود نماز نہیں پڑھتا. چولا دھاری پہن کر کے، گروا بستر پہن کر کے، یا وارث حق وارث، یا وارث حق وارث. بولے حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ نے نماز نہیں پڑھی تھی تو ہم بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہے لوگوں، نبیوں پہ. تم کیا صوفی وارث کی بات کرتے ہو؟ جب نبیوں پہ نماز معاف نہیں ہے تو تم پہ نماز معاف ہو جائے گی، صوفیوں پہ نماز معاف ہو جائے گی. غوث پاک کو تو یہی کہا تھا نا شیطان نے. ایک رات میں بہت اجالا ہوا، اجالا ہونے کے بعد اس میں سے آواز آئی، شیخ عبد القادر جیلانی آج کے بعد تم سے نمازیں معاف کرتا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں معاذ اللہ، اور جو چیزیں حلال تھیں اس کو میں نے حرام کیا، جو حرام تھیں اس کو میں نے تمہارے لیے حلال کیا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. شیطان معلوم ہوتا ہے جب نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ مگر ایسے لچے لفنگے صوفیوں اور گدھوں کے پیچھے ہماری قوم کی اکثریت آگے پیچھے بھاگی پھرتی ہے. بابا بابا بابا. ارے اتنی محنت اپنے ماں کی خدمت کر لے بندے نا، تیری تقدیر اللہ سنوار دے گا. اپنے باپ کے پیر دبا لینا، اللہ تیرا مقدر بلند کر دے گا. کیا تو نے نہیں سنا کہ ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اولاد کے حق میں؟ منا لے اپنے ماں باپ کو. جو دعا تیری خواجہ معین الدین چشتی کی چوکھٹ پہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے اور تیری دعا روک کے رکھی گئی اللہ کی طرف سے، سن بندے، اس دعا کو کبھی رات کے تنہائی میں ماں سو رہی ہو نا اس کے پیر دبا کر کے، اور جب وہ جاگ جائے تو ماں کو بول ماں میرے لیے فلاں دعا کر دے. یقین مانیے سرکار نے وعدہ فرمایا جب ماں اپنے بچے کے لیے کوئی بھی دعا کرتی، 100 مرتبہ اچھی دعا کرتی نا، اللہ 99 مرتبہ ماؤں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، 1 مرتبہ رد کرتا ہے. اگر 100 مرتبہ ماں بد دعا کرے اپنی اولاد کے لیے تو اللہ 99 مرتبہ رد کر دیتا ہے، اخیر میں جا کر کے اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے. یہ ماں کے ممتا اور پیار کا رزلٹ ہے کہ اللہ نے ماں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو یہاں تو دعائیں قبول کروانے کے لیے ماں سے کچھ کہیں گے نہیں، دھکا مارتے ہیں ماں باپ کو، گالیاں دیتے ہیں بیٹے ماؤں اور باپوں کو، بھوکے رکھتے ہیں اور ماں اور باپ کو، پھٹے پرانے کپڑے پہناتے ہیں اور ماں اور باپ کو، اور دعائیں مانگنے کے لیے حضرت صاحب پیر صاحب یہ، اور پیر صاحب کتنے پیرے بیچارے جو اپنے بھائیوں سے مقدمہ لڑ رہے ہیں. مقدمہ ہندوستان کا سروے کیجئے، مقدمہ لڑتے ہیں پراپرٹی کے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے پیر مقدمہ لڑتا ہے. اور پگلا مرید جس کا دماغ بھشٹ ہو گیا ہے وہ پیسہ اکٹھا کر کے پیر صاحب کے ٹھونستے جاتا ہے. آپ لڑتے رہیے پیر صاحب، بالکل لڑتے رہیے، آنا پائی کا ہم بھگتان کریں گے. کیا لوجک ہے یار، تمہیں ہو کیا گیا بھائیو؟ پیر پراپرٹی بناتا ہے اور تم کنگال بنے بیٹھے ہو. پیر یہ بھی نہیں پوچھتا ہے جو بندہ 500 روپے کی دہاڑی کماتا ہے نا، 500 روپے کی، اگر وہ بھی غریب سن کر کے آ جائے کہ پیر صاحب دعا کر دیں گے مقدر ہمارا بن جائے، تو وہ آئے گا تو 100 روپیہ جو 500 کما کے لایا اس میں سے 100-200 روپے دیتا. پیر یہ بھی نہیں پوچھتا تو غریب اور مزدور آدمی ہے، یہ پیسہ لے جا اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی سامان خرید کے لے جا، وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. نا غریبوں، مفلسوں، ناداروں، ڈکیتوں، گنڈوں، موالیوں سے، اور یہاں تک کہ جن کے 2 نمبر کے دھندے، جوئے، سٹے، ان سب کے پیسے ایڈ کر کے پراپرٹی بنائی جا رہی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟
میں پورے ملک کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی بھی ولی کے مزار پر ایک چادر ڈال دو, صرف ایک چادر, جب تک وہ پھٹ نہ آئے دوسری چادر مت ڈالنا. مگر ایک چادر جب تک 2-3 ہزار مرتبہ نہیں بک جاتی ہے تب تک پھٹتی نہیں. ادھر ابھی آپ نے ڈالا, مجاور نے ایک نے تو پھیلایا, دوسرے نے کھینچ کے پھر پہنچا دیا دکان پہ, پھر وہ بکنے کی تشریف لا رہی ہے, پھر یہ ڈالا پھر گئی ہے. چادر بھی لے لیا, سر جھکایا, 2-4 ہنک کر کے مارا نا, وہ مورچھل نہیں ہوتا موٹا والا, وہ جو مور کا پنکھ نہیں ہوتا ہے, اتنا موٹا سوٹا ہونا چاہیے کہ ہنک کر کے 2-4 مار دے, کم بخت زندگی بھی ٹیڑھی رہ جائے گی. ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں تو کیا بولے جب مورچھل لے آئی ہے ایسے کر کے وہ اپنے چہرے پہ ایسے کرواتی ہیں. کیا بے شرمی ہے یار, کیا بےہودگی ہے, کیا جنگلی پن ہے یہ, کیا باپوں کی اور شوہروں کی غیرتیں مر گئی ہیں, حیا نہیں آتی. اس مور کے پنکھ میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے. اب تو ہر سال 15-20 عرس نئے تھے, جو کوئی مرتا ہے تھوڑا پڑھا لکھا مر گیا, کوئی بھی مرانا اس کا بھی عرس شروع. ہمارے سارے پیسے اسی میں ستیہ ناش ہو رہے ہیں سنیوں کے. جو پیسے اسکول میں لگنے چاہیے, کالج میں لگنے چاہیے, مدرسوں میں لگنے چاہیے, انسٹیٹیوٹ میں لگنے چاہیے, یونیورسٹی بننی چاہیے, قوم و ملت کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے, وہ پیسے کہاں لگتے ہیں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کتنے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, ٹھاٹ سے کوئی پھول بیچ رہا ہے, کوئی دھاگا بیچ رہا ہے, کوئی چراغ بیچ رہا ہے, کوئی ناڑا بیچ رہا ہے, کوئی چادر بیچ رہا ہے, کوئی اگربتی بیچ رہا ہے, کوئی موم بتی بیچ رہا ہے. دھندا لگاؤ دھندا. مزارات دھندے کے لیے کیا, مجھے بتاؤ. پورے ہندوستان میں کوئی مزار ہم نے ایسا نہیں دیکھا جہاں پر نماز کے وقت مزار کا دروازہ بند ہوتا ہو. بغداد معلیٰ میں سرکار غوثیت کبریٰ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جب سرکار نے بلایا, میں نے باضابطہ طور پر 10 دن رہ کر کے وہاں پر 4 بار اللہ نے کرم کیا. میں نے دیکھا اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہر زائر کو کھدچا نکل باہر, پہلے نماز, دروازہ بند, نماز پڑھیے اس کے بعد دروازہ کھلے گا. کوئی مجاور نہیں, غوث پاک کے آستانے پہ کوئی مجاور نہیں. یہ شان ہے غوثیت کبریٰ کی, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں اللہ اکبر اتنے مجاور ہیں, آپ کی سانسیں پھول جائیں گی گنتے گنتے. انڈے بچے سے لے کر کے سٹھیائے ہوئے 80-90 سال تک بالکل نو انویسٹمنٹ, اونلی آمدنی آمدنی آمدنی, ایک پیسہ دھندے میں نہیں لگانا ہے. گئے پکڑا 2 مرغا, ہماری قوم کے لوگ ہیں احمق لوگ بہت زیادہ ہیں نا, پکڑا مرغے کو لائے, لائی نکالی 15 روپے 20 روپے 100 روپے. اگر نہیں کوئی دیتا نا, ارے پھکتا کہیں کا, کمینہ کنگال کہیں کا, دیکھا نہیں دیکھا ہے. باضابطہ ایک سسٹم ہے, سسٹم مزاروں پہ. نگاڑا بجنے کا ٹائم الگ ہے, ڈھول بجنے کا ٹائم الگ ہے, اور لوبان سنگانے کا ٹائم الگ ہے. جب لوبان کی دھونی لگائی جاتی ہے نا تو جتنے وہاں موجود ہوتے ہیں مزار پہ, کیا جلدی دھواں اسے ٹھونستے ہیں ناک میں, سینے پہ, ہاتھ پہ. اس دھوئیں میں کیا رکھا ہے؟ بولو کیا رکھا ہے اس دھوئیں میں یار؟ جو بازار پہ ملنے والا لوبان ہے. اچھا یہ دکانوں پہ بھی وہ کچھ لوگ ہیں نا, بمبئی میں آپ کو گھومتے مل جائیں گے, 2 مالا بس لے رہے تھے, کوئی 3 مالا رہتی ہے ان کی. ادھر پیسہ والا ڈبہ رہتا ہے, اس کے اوپر جو ہے لوبان, اس کے اوپر پھر کچھ اور, پھر اس کے بعد 3 منزلہ بس رہتی, تو اس میں آگ. تو جیسے آپ کے دکان پہ آئے نا, اچھا چپل بھی نہیں پہنتے بیٹے, ننگے پیر آئے,
تھوڑا ڈالا اس میں سے، اور دکان والا کا مزہ آ گیا ماشاءاللہ، آپ تو دکان میں برکت آئے گی۔ او بے نمازیوں، قسم خدا کی 1 کنٹل لبان سلگا لو، گھر میں برکت کبھی نہیں آئے گی اگر نمازیں نہیں پڑھتے ہو۔ میرے خواجہ نے 70 سال تک یہ پیٹھ زمین سے سونے کے لیے ٹچ نہیں کی ہے، وہ عبادت کرتے تھے۔ تو نا یہ ٹن مار کے 10 بجے تک سوتے ہو اور پھر کہتے ہو برکت نہیں آتی ہے۔ فرشتے فجر کی نماز میں روزی لے کے آتے ہیں، روزی لے کر کے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے فجر میں؟ ابھی ایک صاحب کے ہاں ابھی مغرب بعد ہی فاتحہ پڑھنے کہا جب دعا کر دیئے برکت نہیں ہوتی، کر دیتے ہیں بھائی صاحب، گئے پھر وہیں سے یہیں آئے، سیدھے ہم آئے تو ایک کوئی پیر صاحب ہیں بزرگ، ان کا فوٹو ووٹو بنا کر کے فریم میں سجایا ہوا بیٹا، بولا ہمارے علاقے کے بزرگ آدمی ہیں اور میرے سامنے ہی مرد چوب رہی ہوں۔ ارے کیا جنون ہے لوگوں، سننی ہو تمہیں، کیا ہو گیا یار؟ کیا پاکھنڈ ہے یہ، کیا پاکھنڈ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح یار۔ کچھ لوگوں نے باضابطہ گھروں میں تصویریں لٹکا رکھی ہیں، اس پہ پھول مالائیں بھی ارپت کرتے رہتے ہیں، اور جب اگربتی سلگاتے ہیں نا تو یوں ایسے ایسے، ہندو نہیں کرتا ہے، غیر مسلم یوں اگربتی وہ چاروں طرف گھماتا ہے اپنے پیر صاحب کی تصویر کے آگے پیچھے۔ یہ لہو الحدیث میں آتا ہے، یعنی ایک ایسا کھیل کود کا معاملہ ہے جس کا استتو کچھ نہیں ہے، سچائی کچھ نہیں ہے اس طرح کی۔ ولیوں کی پاکیزہ چوکھٹ پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی مزارات پہ بہت سارے مزارات پہ حاضری دی، سرکار بابا بہاؤالدین شاہ کے یہاں دیکھا، حاجی علی میں دیکھا، مخدوم باہمی میں دیکھا۔ ہندوستان میں بہت سارے مزاروں پہ جانا ہوتا، کچھ جگہ تو عورتیں ہی مجاور ہیں۔ ارے کمال ہو گیا یار، عادی ہو گئی، عورتیں ہی مجاور ہیں، چراغ بتی لبان سب وہی کرتی ہیں، گھوم پھر کر کے مزار کے چاروں طرف، یہ ان کا ہی کام ہے۔ کیا آپ نے سرکار کی حدیث نہیں سنی؟ لعن اللہ علی زائرات القبور، قبروں پہ جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ نہیں سنی اس کو؟ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی مل جائے کو اس میں شوشے گوشے نکالیں، یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ سرکار نے کلیئر فرما دیا ہے، قبروں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو، مزاروں سے دور رہنے کا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر عورتوں کو مزار پر جانے سے روک دیا جائے نا، دھندا پانی سب بند ہو جائے وہاں کا، سارا دھندا پانی بند ہو جائے۔ جب سے چاند نکلا نا محرم کا، ہمارے واٹس ایپ پہ کم سے کم 1000 دوست ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ، گلف کنٹریز سے، نیپال سے اور دوسرے ملکوں سے سوالات کا سیشن چلتا ہے، پوچھتے رہتے ہیں۔ ابھی جب سے چاند نکلا تب سے صرف ڈھول تازیہ باجا پایاک اور فقیر بننا یوں کر، اس کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ کچھ کرم فرماؤں نے اس میں گنجائش نکالنی شروع کر دی، نہیں جی یوں بنا کر کے عزت کے ساتھ امام حسین کے پاکیزہ روضے کا نقشہ یوں رکھ دو تو، اور جو خرافات ہوتی ہیں اسے نہ کیا جائے، روکے گا کون؟ تمہارا باپ روکے گا ان کو؟ بھئی اگر آدمی انگلی پکڑا دو، یہاں پہنچتے پکڑ لیتا پھاٹ سے، انگلی پکڑائی نہیں یہاں پہنچ جاتا وہ، تو ہم انگلی کیوں پکڑائیں یار؟ کہاں ضرورت پیش آتی ہے تازیہ بازیہ کی؟ کہاں ضرورت پیش آتی ہے اس کو رکھنے کی اور اٹھانے کی؟ کہاں ضرورت پیش آتی ہے؟ بچوں کو بیٹوں نے ڈبہ پکڑا دیا، بھیک مانگتے پوری گلی میں پھر رہے ہیں۔
ارے اسی شہر میں دیکھ لو، ہر محلے میں نہر فرات بنا کر رکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لا کر کے بیٹوں نے پال رکھی ہیں اس میں۔ ارے او ماں باپو، بچوں کو بھکمنگا مت بناؤ، بھکاری مت بناؤ، بچوں کو حوصلہ دو، بیٹے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ اپنے دل میں یہ ذوق پیدا کر، اللہ توفیق دے تو اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق دے، نیچے والا ہاتھ بننے کی توفیق نہ دے۔ جن لوگوں کے دھندے چمکتے ہیں نا تازیوں سے، وہ کبھی دھندا نہیں بند کریں گے۔ گجرات کے علاقے میں میرا جانا بہت بار ہوا ہے، کہیں کہیں 200 تقریریں میری ہوئی ہیں۔ اوہو اللہ اکبر، جب میں نے دیکھا نا، میرا تو کام ہے سیدھی سیدھی بات کرنا، اور جو غلط ہے تو غلط بولنا ہے۔ بڑے منہ پھلائے بیٹے نے، میں نے کہا چولہے باڑ میں جا تمہارے اس طرح، مجھے کوئی شوق نہیں چل رہا تھا تقریر کرنے کا۔ تازیہ ایک چھوٹا، پھر مجلہ، پھر بڑا، 5 ٹھیلے آگے پیچھے چلتے ہیں، بکروں کی منڈیاں، بھیڑوں کی منڈیاں، سری پائے، گوشت، سونا، چاندی، نقد پیسے۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 سال میں 3.5-4 لاکھ روپے تازیہ والوں کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہ کیوں یار بند کرے گا تازیہ؟ کیوں بند کرے گا؟ لیکن تم کیوں جاتے ہو دعائیں قبول کروانے کے لیے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں تازیہ کے پاس منت ماننا، اسے دیکھنے جانا، وہاں پھول مالائیں ارپت کرنا، وہاں پر فاتحہ کرنا، وہاں تقریر کرنا، یہ سب ناجائز و گناہ ہے۔ جو مولوی وہاں جاتا ہے وہ پیٹ کا دھندا کرتا ہے، دین کی بات نہیں کرتا ہے۔ ہماری جنگ چلتی رہتی ہے، پورے دیش میں لوگ ہم سے کبھی واٹس ایپ پہ لڑتے رہتے ہیں، کبھی فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے بیٹے تم نے رانگ نمبر لگایا فون۔ ہم ان ڈرنے والے مولویوں میں سے نہیں ہیں، ثبوت دے دے تو۔ اور نہ تو ان بیٹوں کے پاس کوئی ثبوت ہے جو میں دلیل پیش کرتا ہوں، چڈی اینڈ کمپنی کے پاس ہے، اور نہ ہمارے لوگوں کے پاس جو جنگلی پن کا کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس پروف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ہندوستان میں کس نے پھیلایا؟ بادشاہوں نے؟ جی نہیں۔ 800 سال تک حکومت کی ہے مسلم بادشاہوں نے۔ ہم نے ہسٹری پڑھی، کوئی بادشاہ نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ تو ہندوستان میں اسلام پھیلا کیسے؟ جب ہم نے خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو ایک وہابی کی تحریر گزری نظروں کے سامنے۔ اس نے لکھا خواجہ معین الدین چشتی نے 1 کروڑ ہندوستانیوں کو مسلمان بنایا ہے۔ 1 کروڑ۔ اور کیسے؟ تلوار سے؟ جی نہیں، وہ تو آئے ہی تھے مسلح لے کر کے۔ لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے، مسلح تھا نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح کے دانے تھے اللہ اللہ کے نام کی مالا جپنے کے لیے۔ بس آئے، چلے وہاں سے۔ سلیکشن ہوا تھا مدینہ طیبہ سے، نبی نے کہا عطائے رسول بن کے جاؤ ہندوستان میں۔ بغداد معلیٰ ہوتے ہوئے گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ چومتے ہوئے معین الدین سرکار دلی پہنچے، اور دلی کے دل سے نکل کر کے اجمیر کے پہاڑی کے پاس پہنچے، جہاں تارا گڑھ نہیں بلکہ جس طرف اشوک ادیان ہے، جہاں پر لوگ گارڈن میں گھومنے جاتے ہیں نا، اس طرف انا ساگر سائیڈ میں جو چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس دامن میں خواجہ نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ 40 درویش تھے، 40 فقیر۔ اللہ 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 اللہ۔ شہاب الدین غوری مار کھا کے گیا، بھاگا۔ محمود غزنوی 16 مرتبہ شکست کھا کے واپس گئے۔ اس ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں، سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے اسلام پھیلایا ہے۔ یہ کوئی بھوپال اور دلی کے اجتماع سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام صوفیوں کی چوکھٹ سے پھیلا ہے، اسلام ولیوں کی چوکھٹ سے پھیلا ہے، اسلام اللہ والوں کے دہلیز سے پھیلا ہے۔
جب ضرورت پیش آئی ہے نا تو کرامتیں بھی دکھائیں، کیونکہ وہ دور تھا نا جادوگری کا دور تھا، جادوگری کا، لوگ جادو کرتے تھے۔ جے پال جوگی کو اتارا تھا نا مقابلے میں خواجہ کے، خواجہ نے کیا کیا تھا؟ جب وہ اڑ گیا نا ہواؤں میں تو خواجہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے پیر میں رکھی ہوئی جو پہنی ہوئی کھڑاؤں تھی اس کو ہی تو نکالا تھا، کچھ کہا بھی نہیں کھڑاؤں سے۔ اتنی سمجھدار وہ لکڑی کی کھڑاؤں بھی ہوتی ہے بزرگوں کی، اسے پتا ہے مجھے نکالا کس لیے گیا ہے۔ ایسا باجا بجاتی بھی واپس لے کے آئی نا جے پال جوگی کو، تو چاہے کتنا بڑا ہی جادوگر کیوں نہ ہو، جب ولی کا آمنا سامنا ہوتا ہے نا تو سارے کے سارے بونے ثابت ہوتے، بونے۔ ایک بات اور سن لو، بہت سارے مزار میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، داداؤں کے، گنڈوں کے، موالیوں کے، چرسیوں کے بنا دیے گئے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا بلیوں کے مزار بنے ہیں، گھوڑے کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ تارا گڑھ پہاڑی پہ ایک گھوڑے کا مزار بنا ہوا ہے اجمیر میں۔ اور ہمارا سنی عقیدت میں ایسا پھیل جاتا ہے بیٹا، ایسا پھیل جاتا ہے، سب جگہ اپنی جبین نیاز کے سجدے لٹا، آپ بھی لے لیجیے، آپ بھی لے لیجیے، آپ بھی لے لیجیے، یہی کرتا ہے نا۔ ولیوں کے مقامات قرآن میں لکھے ہیں، قرآن میں، حدیثوں میں ہیں۔ ٹائم پورا ہونے کو آ رہا ہے اور ابھی گفتگو ہم نے صرف شروع ہی کی ہے۔ 50 آیتیں ہیں قرآن میں جو ولیوں کی شان بیان کرتی ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں میرے مصطفیٰ کی جو ولیوں کی شان بیان کرتی ہیں۔ رتبے اتنی بلند کی اللہ والوں کے اللہ کریم نے۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے کیا ایسا ویسا ہی دوست ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، یار تم جس کو پیر صاحب مانتے ہو یار یہ تو نماز وغیرہ پڑھتا نہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ ارے مولانا آپ کیا جانو، آپ کیا جانو، ہمارے پیر صاحب ہر نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہر نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اچھا تو ایک بات اور بھی اپنے پیر صاحب سے کہہ دینا، کیا مدینے کا کھانا، مدینے کا پانی، مدینے کی روٹی وہ اچھی نہیں لگتی ہے؟ کھانا بھی وہیں کا کھایا کیجیے۔ کھانا بیٹا ٹھوس کے کھائے گا ہندوستان کا، روٹی بوٹی نوچ نوچ کے کھائے گا۔ نماز مدینے میں پڑھنے جاتا ہے، ایسا کوئی پاکھنڈی ہو رہا پیر تو لوگوں اسے کہہ دینا تم نے کھانا بھی مکے مدینے کا کھانا ہے۔ زمزم کا پانی سبحان اللہ مقدس سے ہمیں یاد آتا، اتنی چھوٹی چھوٹی شیشیاں خریدی جاتی ہیں، پانی 5 لیٹر کا ملتا ہے، اس 5 لیٹر پانی میں 10 15 20 بالٹی پانی ملا کر کے پھر اتنی اتنی ڈبی پانی میں، اوہو سبحان اللہ کیا بات ہے، سینے پہ ملنا اتنا پانی۔ ارے تے بیٹے وہاں جا کے پینا زمزم کا پانی، ٹھوس تو جتنا پینا چاہے شکم سیر و پی، ہندوستان کا پانی کیوں پیتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ سب فراڈ ہے، مکاریاں ہیں، دھوکہ دڑی ہے۔ ایسے فراڈی پیروں سے باز آنے کی ضرورت ہے، ایسے دجالوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق بخشے، وہ پیسے جو ان پر خرچ کرتے ہو نا اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، قوم کے بچوں پہ خرچ کرو، غریبوں یتیموں پہ خرچ کرو، قوم کی مفلسوں نادار بچیوں پہ خرچ کرو، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں نا ان پیسوں سے ان مسلم بچیوں کی شادیاں کرواؤ، اس کا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ یاران تیزگام جو لوگ ہیں نا بولتے جی تم لوگ مزاروں کو غسل دیتے ہو تو کیا یہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے مزاروں پہ غسل دینے کا؟ تو میں نے پوچھا میاں کعبہ کو بھی تو غسل دیا جاتا ہے، تو کیا کعبہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ ارے غسل کعبہ کی تاریخ ہے، دنیا کے جو معزز ترین لوگ ہوتے ہیں وہ غسل کعبہ میں مکہ میں انوائٹ کیا جاتے ہیں کہ کعبہ کو غسل دیا جائے گا، آپ تشریف لائیے یہاں پر۔ تو کعبہ کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ بولے چادریں کیوں چڑھاتے ہو اتنی موٹی موٹی چادریں؟ میں نے منع کیا نا، بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا بالکل نہیں، کسی بھی مزار پر ایک چادر چڑھا دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے ولی کی مزار کی چادر تب تک دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ وہ لوگوں
جو 51 روپے کی، 151 کی، 500 کی، 1100 کی، 5000 کی، 21000 کی، 51000 کی، 1,00,000 کی چادر اور دیگ چڑھاتے ہو نا، اس پیسے کو قوم کے بچوں پہ خرچ کرو۔ بہت سارے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں کالج، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑھاؤ ان کو۔ اگر آپ کا ایک بچہ IAS افسر بن گیا نا تو ہزاروں لوگوں کو باضابطہ وہ کوآپریٹ کرتا دکھے گا۔ آپ کا ایک بچہ ڈاکٹر بن جائے گا نا، قسم خدا کی وہ بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک بچہ انجینئر بن جائے گا، زندگی بھر دعا دے گا آپ کو۔ تو یہ پیسے جو تم مجاوروں کی توند بھاٹنے پہ خرچ کرتے ہو نا، یہ پیسے قوم کے غریب بچوں پہ خرچ کرو۔ جو بچے جینیس ہیں، بہترین پڑھنے والے ہیں، ان سارے بچوں کو اتساہت کیجئے، انہیں پروگریس کرنے کے لیے آپ آمادہ کیجئے کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، پیسہ ہم خرچ کریں گے، پڑھو اور آگے بڑھو۔ قوم جب تک پڑھے گی نہیں تب تک جہالت کے بھول بھلیا میں گھومتی رہے گی۔ آخری بات، کیا ٹھنڈی لگتی ہے مزار والوں کو جو چادریں چڑھاتے ہو؟ کعبہ پہ غلاف چڑھایا جاتا کہ نہیں چڑھایا جاتا ہے؟ پتا کتنے کا بنتا غلاف؟ ہو 80 کروڑ روپے کا غلاف کعبہ بنتا۔ کتنے کا بنتا ہے؟ ارے زور سے بولو نا یار۔ یہ اس لیے آپ کو بولوا رہا ہوں، جب کوئی چڈی اینڈ کمپنی والا آپ سے کہے نا کیا مزاروں کو ٹھنڈی لگتی ہے ولیوں کو، تو انہیں بتا سکو کیا کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ جو یہ 75 اور 80 کروڑ روپے کا غلاف کعبہ سونے کے تار سے بنا بنا کے سال بھر کام ہوتا ہے کشوہ کعبہ میں، باضابطہ طور پر سال بھر غلاف کعبہ بنایا جاتا، اس کی کتائی بنائی ہوتی ہے۔ پوچھو اپنے باپ اور داداؤں سے، بیٹے کیوں یہ سب کام کرتے ہو؟ ہمارے ہندوستان میں تو فتوے جھاڑتے پھرتے ہیں بیٹے، یہ فتوا وہ فتوا، یہ ناجائز وہ ناجائز۔ اور ابھی تو دیکھو، ابھی بالکل چپ ہے بیٹے۔ ریاض میں فلم سٹی بن رہی ہے، نیوم شہر بسایا جا رہا ہے، جدہ میں فلم ہاؤس بن گئے ہیں، سینما تھیٹر بن گئے ہیں، مدینہ میں بن گئے ہیں۔ پوچھو ان اہل حدث برادری سے، گونگو او بہرو اپاہجو، اپنے باپ داداؤں سے پوچھو کیا یہ سب کرنا جائز ہے وہاں پر؟ مدینے میں فلم سٹی بنائی جا رہی ہے، مدینے میں باضابطہ طور پر تھیٹر تیار ہو گیا ہے، جدہ میں تیار ہو گیا ہے، مکے کے آس پاس تیار ہو گیا ہے، ریاض سٹی میں تیار ہو گیا ہے، اور نچنیے ہندوستان سے جا کر کے ناچ کر کے کروڑوں روپے لے کے آتے ہیں۔ ابھی گیا تھا نا ایک نچنیا 1 سال پہلے، اور سارے شیوخ کھڑے جبہ کبہ پہن کر کے جنونے، کیا بات ہے سلمان صاحب، کیا بات ہے۔ زبانیں مت کھلواؤ۔ ہماری قوم بلا شبہ طریقہ غلط اس کا ہے، غلط نہج پہ چل رہی ہے، ہم ان کے سدھار کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا مستحکم اور مضبوط ہے الحمدللہ۔ سنیوں عقیدہ مضبوط ہے، فاؤنڈیشن مضبوط ہے، دیوار بھی عمل کی مضبوط کر لو، تاکہ ان کے منہ میں جن کے 32 دانت نہیں ہے نا، انہیں شعور آ جائے کہ سنیوں نے اب کچھ ٹھان لیا ہے۔ جو کھچڑے بناتے ہیں نا، کھچڑے، 100 دیگ، 200 دیگ، 500 دیگ، اتنے شربات ہے، یہ سب پیسے اکٹھا کر لو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر 1 سال محرم کے شربت اور کھچڑے کا پیسہ صرف مہاراشٹر کا اکٹھا کر لیا جائے، 1 یونیورسٹی ہم بنا سکتے ہیں، جہاں پر بچوں کو، مسلم بچوں کو اور مسلم بچیوں کو سسٹمیٹک ڈھنگ سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں، مہذب ماحول میں، اسلامی ماحول میں۔ ڈاکٹر بھی ہمارا بچہ بنے اور دین کا جانکار بھی بنے، انجینئر بھی ہمارا بچہ بنے اور دین کا جانکار بنے، لائر بھی ہمارا بچہ اور بچیاں بنے اور دین کی جانکار بنے، تاکہ انہیں کوئی بہروپیہ زندگی کے کسی بھی نشیب و فراز میں گمراہ کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ پورے ہندوستان کے سال بھر کا خرچہ جو مزاروں کا، عرس کا، ڈھول کا، تازیہ کا، بازیہ کا، کھچڑے کا، پلاؤ کا، زردے کا، یہ سب اکٹھا کر لو، ہمیں کسی حکومت سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم خود بھیک دیں گے لوگوں کو۔
مسلمان کے پاس پیسے کم نہیں ہیں، پیسوں کا مس یوز زیادہ ہے، غلط استعمال پیسوں کا ہے، لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اجمیر شریف میں ہم نے دیکھا سرکار خواجہ کے پاتانے شریف کی طرف، جہاں باب رحمت کا جو دروازہ گیٹ ہوتا ہے نا، اس طرف اسپیشلی قوال بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ، بے نقاب، بے حجاب، انہی وحشی درندوں کے آس پاس بیٹھ کر کے ہماری طرف سے 2 قوالی گائیے نا آپ۔ شرابی، کبابی، عیاش، داڑھی موچھ کا پتہ نہیں، بے نمازی، بے غیرت، بے حیا، وہ قوالیاں گاتے ہیں اور وہ سب بیٹھی جھومتی رہتی ہیں۔ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات۔ ایک بار آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک بار شب عرس میں میرا وہاں پر ٹھہرنا ہوا، اتفاق سے میں نے آستانے کرم کے سامنے ایک بلڈنگ پہ ٹیرس پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر ہوتا کیا ہے رات میں۔ تو جانتے ہو جب غسل دیا جانے لگا نا تو گلاب اور کیوڑا چھڑک رہے تھے سارے لوگ۔ کپڑے کتنے باریک ہوتے ہیں لڑکیوں عورتوں کے آج کل کے، جوان جوان عورتیں، لڑکیاں، مائیں بہنیں کود کود کر کے وہ جو گلاب جل کیوڑا جل جب ان کے جسم میں پڑا تو پورے کپڑے چپکے ہوئے تھے، اسی مردوں عورتوں کی بھیڑ میں کیا اچھل کود مچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خواجہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا قوم کی بہو بیٹیوں کو؟ ان کی غیرتیں مر گئی ہیں، ان کی شرم و حیا کے جنازے نکل گئے ہیں۔ جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک رونگٹا دکھائی پڑتا تھا۔ اس کے بعد سے کبھی بھی میں خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پہ آستانے کرم پہ حاضر نہیں ہوں۔ 26 سال ہو گئے۔ یہ بے حیائی کے منظر وہاں پیش آتے ہیں جہاں سے اسلام کا چراغ جلا ہے۔ خواجہ نے ہند میں آ کر کے سب سے پہلے مدرسہ نہیں کھولا تھا، خانقاہ بنائی تھی، خانقاہ۔ اسلام خانقاہوں سے پھیلا تھا، اب خانقاہیں مظلوم ہیں، مجروح ہیں، اپاہج ہیں۔ اب خانقاہوں میں الا ماشاءاللہ اکثریت خانقاہوں کا یہ ہے کہ وہاں پر بے حیائی، بے شرمی ہو رہی ہے، اس لیے مدرسوں کی ضرورت پیش آئی۔ مدرسوں کا دھیان رکھیں، مدرسوں کا، دنیا بہت تکلیف میں ہے مدرسوں سے۔ آپ بھی اگر اس طرف سے نظر چرا لیں گے نا تو پھر مستقبل آپ کا اندھیر نگری اور چوپٹ راج بن جائے گا۔ گزشتہ کورونا پیریڈ سے لے کر کے اب تک یو پی کی رپورٹ آج میں نے پڑھی، تقریباً 3 لاکھ بچوں نے مدرسوں سے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ کل میں نے حدیث پیش کی تھی نا، قرب قیامت کی آقا نے فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ امام نہیں پائیں گے۔ لوگ ہوں گے مسجد میں، وہ اس کو دھکا مارے گا تو نماز پڑھا، وہ اس کو دھکا مارے گا تو نماز پڑھا۔ یہ 3 لاکھ بچوں نے جو مدرسے چھوڑے نا، پڑھائی چھوڑی ہے، کیا یہ اس بات کا سنکیت نہیں ہے کہ اس دن کے ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج شاید یہ 7ویں رات تھی، ہے نا، 7ویں شب ہے، اور اب کل سے ہاں فضائل اہل بیت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل سے، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، سچی جانکاری ضروری ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو جائیں۔